الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مسلمانوں کی بے چینی کے اسباب۔ یہاں پر طبعاً یہ سوال ہوگا کہ وہ کون سے واقعات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر بے چین و مضطرب کر دیا، اور کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے بیرون ہند کے رہنے والے بھائیوں سے ہمدردی اور اعانت فرض ہو گئی ہے۔ اس کا جواب دینے اور سننے کے لیے پتھر کا دل اور فولاد کا کلیجہ درکار ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اول تو اپنے ذوق کی وجہ سے، دوسرے اس لیے بھی کہ بہت سے واقعات اور مظالم اخباروں اور تقریروں کے ذریعے سے عالم آشکارا ہو چکے ہیں۔ میں صرف چند جملوں پر اختصار کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، دنیائے اسلام میں گزشتہ چند صدیوں سے سلطان ترکی کی واحد سلطنت اسلامی شوکت کی ضامن تھی، اور حرمین محترمین، بیت المقدس، عراق وغیرہ کے تمام اماکن مقدسہ و مقامات محترمہ کی حفاظت کی کفیل تھی۔ جمہور اہل اسلام کے اتفاق سے سلطان ترکی خلیفۃ المسلمین مانے جاتے تھے، اور خلافت کے فرائض نہایت خوبی سے انجام دیتے تھے۔ ان کا عروج و ترقی اور ان کی سلطنت کی وسعت جابر و غاصب مسیحی سلطنتوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی، اور وہ ہمیشہ ایسی فکر میں لگی رہتی تھی کہ خلیفۃ المسلمین کا اقتدار گھٹایا جاوے اور مستقر خلافت پر قبضہ کر کے یورپ سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اگرچہ سلطان ترکی پر ان مسیحی بھیڑیوں کے درمیان بالکل 32 دانتوں میں ایک زبان کی مثل صادق تھی، مگر خلیفۃ المسلمین کے اسلام کے لیے جانبازانہ مقاومت ان غاصبوں کی متعصبانہ خواہشیں پوری نہ ہونے دیتی تھی۔ تاہم ان دشمنان نے اسلام کے دندان آز غریب ترکی کے بدن میں سے گوشت کے لوتھڑے نوچتے رہے، اور 1877 سے تو اس نوچ کھسوٹ کا متواتر ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ مصر جیسا زرخیز علاقہ، جزیرہ قبرص، طرابلس، سالونیکا، یونان، بلغاریہ، سربیا، البانیہ وغیرہ ترکی علاقے یکے بعد دیگر ان ظالموں کی جوع الذئب کی بھینٹ چڑھ گئے، اور یہ ان بڑے بڑے لقموں کو ایسا ہضم کر گئے کہ ڈکار تک نہ لی۔ یہاں تک کہ جنگ عظیم چھڑ گئی جس کا واحد سبب تمام ملک گیری تھا۔ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ ترکی کو بھی شریک جنگ ہونا پڑا، اور شریک بھی اس فریق میں جو برطانیہ سے برسر پیکار تھا۔ اس وقت تمام عالم کے مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور بالخصوص برطانوی حکومت میں رہنے والے مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئی، اس کو خدائے علیم و حکیم ہی بہتر جانتا ہے۔ برطانوی مدبرین نے اپنی مسلمان رعایا کی تسلی کے لیے وقتاً فوقتاً چند اعلان شائع کیے، جن میں مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ ان کے مقامات مقدسہ پر کوئی آنچ نہ آئے گی، اور مستقر خلافت پر کوئی معاندانہ قبضہ نہ کیا جائے گا۔ اگرچہ مسلمانوں کا ان وعدوں پر یقین کر کے مطمئن ہو جانا ایک سخت غلطی تھی، جس کا تلخ ترین مزہ آج ان کے روحانی ذائقے کو تلخ بنا رہا ہے۔ لیکن واقعہ یوں ہی ہوا کہ مسلمان اس وعدے پر مطمئن ہو گئے، اور سلطنت برطانیہ کی جانی و مالی امداد کر کے شاندار فتح حاصل ہونے کا باعث بنے۔ شاطرین برطانیہ نے جیسے ہی ہوا کا رخ اپنے موافق دیکھا تو فوراً عیاری کے داؤ چلنے لگے، اور تمام دنیا کے مہذب قوموں کی آنکھوں میں خاک ڈال کر تمام وعدے نسیاً منسیہ کر دیے۔ مقامات مقدسہ پر قبضہ کر لیا، مستقل خلافت یعنی قسطنطنیہ کو فوجی قبضے میں دبوچ لیا، سمرنا پر یونانیوں کو قبضہ دلایا، عرب کو ترغیب اور لالچ دے کر خلیفۃ المسلمین سے باغی بنا دیا، ترکی فوجوں سے ہتھیار رکھوا لیے، اور اس غریب کو زمانہ التوا میں بے دست و پا کر کے نہایت ذلت آمیز شرائط صلح پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا۔ شرائط صلح میں خاص طور پر اقتدار خلافت کو زائل کرنے والی شرطیں لگائی گئی، اور تمام دیگر طاقتوں کی مسلمان رعایا کا خلیفۃ المسلمین سے مذہبی سرپرستی کا تعلق منقطع کر دیا گیا۔
ولیعہد ٹرکی کو حراست میں کر لیا اور اسی وقت کے ہزاروں غیر منصفانہ سلوک کیے گئے۔ ان لڑائیوں میں شام، عراق، عرب، سمرنا، ٹرکی کے مسلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے، لاکھوں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوئے، ہزاروں کلمہ گو خانہ ویران ہو کر وطن سے بھاگ نکلے اور آج غیر ملکوں میں سڑکوں اور میدانوں میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں کے بدن پر کپڑا اور جان بچانے کے لیے قوت لایموت بھی میسر نہیں۔ سمرنا میں ہزاروں بے گناہ قتل کر دیے گئے، عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ وہ روح فرساں اور جاں سوز واقعات جنہوں نے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان باقی ہے وہ سیماب وار بے قرار ہے اور اپنا شرعی، اخلاقی اور قانونی حق سمجھتا ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی نصرت و اعانت کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور جس طرح ممکن ہو اپنے بھائیوں کو دشمن کے نرغے سے نکالے اور ان کے پنجہ ظلم سے نجات دلائے۔ اخوت ایمانی کی ایک عالمگیر لہر اٹھی اور طرفت العین میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک دوڑ گئی، سوتے ہواؤں کو بیدار کر دیا، بیداروں کو اٹھا کر کھڑا اور کھڑے ہواؤں کو بے محابہ دوڑا دیا۔ حجرہ نشین زاہد، کتاب کے کیڑے، طالب علم، مدرسوں میں درس دینے والے، برق تقریر عالم، دکانوں پر بیٹھنے والے تاجر، اسباب ڈھونڈنے والے مزدور، سب ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ دول یورپ اور بالخصوص برطانیہ کی ظالمانہ اور غاصبانہ پالیسی دیکھ کر 21 کروڑ برادران وطن بھی ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ فریضہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی اعانت اور امداد کے متعلق تھا، جس میں انسانی ہمدردی اور اخلاقی مروت کی وجہ سے غیر مسلم بھائی بھی مسلمانوں کے دوش بدوش کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے فرائض مقامات مقدسہ کے احترام اور خلافت اسلامیہ کے استحکام کے لیے سعی کرنا، اس کے بعد دوسرا فریضہ حمایت مذہب اور اماکن مقدسہ کا احترام باقی رکھنے کے متعلق ہے، جو مسلمانوں پر ان کے پاک مذہب نے عائد کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری وصیت جو دنیا سے تشریف لے جاتے وقت مسلمانوں کو فرمائی تھی، اخرج المشرقین من جزیرۃ العرب، یعنی مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور دوسری روایت میں ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یعنی یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ ان احکام میں تمام مسلمان مخاطب ہیں، عرب و عجم میں کوئی تفریق نہیں، شامی یا ترکی یا ہندی کا کوئی امتیاز نہیں۔ ان احکام کی وجہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اسلام کے اصلی سرچشمے ہیں۔ حجاز کی مقدس سرزمین پہلی جگہ ہے کہ جہاں سے توحید ربانی کا آفتاب طلوع ہوا اور اس کے ذروں کو روشن کر کے ہر ذرے کو دنیا کے مختلف حصوں کے لیے ایک ایک آفتاب بنا دیا۔ اس پاک اور مقدس سرزمین پر اسلام کے حقیقی جانثاروں اور خدائے پاک کی توحید پر جان قربان کرنے والوں کے خون کے محترم قطرے گرے ہیں، اور انہوں نے نہایت جلیل القدر قربانیوں کے بعد ان مقامات کو کفر و شرک کی نجاست سے پاک کیا ہے۔ بس اس لیے کہ جزیرہ عرب اسلام کا اصلی سرچشمہ ہے، آفتاب توحید کا مطلع ہے، اسلامی شوکت کا مرکز اور تجلیات الہی کا مظہر ہے۔ اس میں خدا کے سب سے زیادہ مقدس اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ اس میں دنیا کا سب سے پہلے توحید کا عبادت خانہ ہے۔ اس کے ریگستان کے ذرے صحابہ کے خون سے سیراب کیے گئے ہیں۔ اس میں اسلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگاریں ہیں۔ ضروری ہے کہ کسی غیر طاقت اور دشمن اسلام سلطنت کے قبضہ اور تسلط سے پاک رہے۔ کیا تین خدا ماننے والوں، کیا مادی قوت کے پرستاروں، کیا دنیا کی تمام سرزمین کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے تسلط اور قبضے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کا احترام اور بیت الحرام کی حرمت باقی رہے گی، اور دشمنان توحید کی تقدیم و تعظیم کو اپنے نقطۂ خیال سے ضروری سمجھیں گے۔ رعایا کے مذہبی جذبات سے خوف کھا کر اور عام ہیجان کے خطرے سے دفعتاً کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے عالم اسلام میں ایک دم طوفان برپا ہو جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن کوئی تجربے کار جسے یورپین طاقتوں کی اس مذہبی
عصبیت کا تجربہ ہے، اس کی وجہ سے برطانیہ کے ذمہ دار اراکین فتح بیت المقدس کو شاندار صلیبی فتح قرار دیتے ہیں اور سالونیکا پر یونانیوں کے قبضے کے وقت یہ کہہ کر خوشی مناتے ہیں کہ یورپ میں عیسائی مذہب کے داخل ہونے کا پہلا دروازہ پھر عیسائیوں کے پاس آ گیا۔ ایک منٹ کے لیے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ ان دوست نما اعدائے اسلام کے تسلط کے بعد بھی مقامات مقدسہ کی حقیقی حرمت باقی رہ سکتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام